ایدی اوقات کی ہے جتھے میرے علی دے کتے نے موتر کیتا ہے نا مرزا تے زموتر ورگا بھی نہیں ہے. ایک سانو مرزا جونیئر بھی ٹکرے ہوئے بدبختی نال مرزا دا ہم نواب مرزا دا ایجنٹ مرزا جونیئر جیل میں جنوں کہتے ہیں ہمیں کوئی ایک فتنہ ہے, ہمیں تو بڑے فتنے ہیں, کوئی جیلوی ہے, کوئی غامدی ہے, کوئی ٹوٹی ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی ذکری ہے, کوئی جھگڑاوی ہے, ہمیں کوئی ایک فتنہ درکار ہے. اور لوگوں ہوشیار ہو جاؤ, یوٹیوب اور فیس بک کو اپنا مرشد نہ بناؤ, مرشد بنانا ہے. سید العقیدہ سنی سید بھی بیٹھے ہیں, سید العقیدہ سنی عالم دین بھی بیٹھے ہیں. کسی سید العقیدہ سنی عالم دین فکر رضا, فکر مجدد الفسانی, فکر مجدد الفسانی, فکر شاہ ولی اللہ, فکر شاہ طلب محتسب دہلوی, فکر میرے علی گولڈوی, فکر خواجہ غلام دستگیر قصوری, اور ان کی فکر کر کے عامل لوگوں کے قرب میں آ جا. اور فیس بک اور یوٹیوب پر فتنوں سے بچ جائے گا ورنہ جیل بھی جیسے تجھے چکرا دیں گے. کالجز اور یونیورسٹیز کے لوگ جو ہیں وہ پہچانے یہ مرزائیوں کا رائٹ ہینڈ رائٹ ونگ بن کر آ چکا ہے. اوئے قادیانی تو تمہارا ابا تھا, قادیانی تو بغیر ابو جان کے نماز پڑھتا تھا. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. کہتے ہیں تو غلام القادیانی دجال تے شاہی کوئی نہیں. میں نے کہا تھا کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ ہمیں مسلمان مان لیں, انہی نظریات کے ساتھ ہم آپ کو مسلمان مان لیں گے اور ٹائم قیامت تک ہے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن انہوں نے یہ مانا نا کہ انجینئر صاحب مسلمان ہیں باوجود اس کے کہ غلام احمد قادیانی کو وہ دجال سمجھتے ہیں, تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام القادیانی پھر نبی نہیں ہے. کیونکہ میں نبی کو دجال سمجھتے ہوئے بھی اگر مسلمان ہوں تو دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی نا. میں مسلمان ہوں, یہ تو بات آپ نے خود مان لی, تو اس کا مطلب ہے کہ میرا عقیدہ درست ہے کہ وہ دجال ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ دجال نبی ہے اور میں مسلمان ہوں, یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر آپ اسے نبی مانیں گے پھر مجھے کافر کہنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے. آج کوئی کہے کہ ہم رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں, آپ ہمیں مسلمان مان لیں, ہم کہیں گے آپ سارے پیغمبروں کو مان لیں, نبی الاسلام کو بھی مان لیں, کسی ایک پرانے پیغمبر کا بھی انکار کرتے ہیں تب بھی تم کافر ہو, کیونکہ لا نفرق بین احد من رسلی. تو اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال, کہ چونکہ یہ نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہوگا. یہ میں نے بات کی تھی جس کو انہوں نے کہا یہ کہتا ہے ہم قادیانی کو مسلمان ماننے کے لیے جا رہے ہیں. السلام علیکم, میرا نام ہے رانا ارباب اور آپ دیکھ رہے ہیں ریبٹر یوٹیوب چینل. سب سے پہلے آپ مولوی صاحب کی چیخیں انجوائے کریں, اس کے بعد علمی بات کرتے ہیں. ایک سانو مرزا جونیئر بھی ٹکرے ہوئے بدبختی نال مرزائیاں دا ہم نواب مرزائیاں دا ایجنٹ مرزا جونیئر جیل میں جنوں کہتے ہیں ہمیں کوئی ایک فتنہ ہے, ہمیں تو بڑے فتنے ہیں, کوئی جیلوی ہے, کوئی غامدی ہے, کوئی ٹوٹی ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی ذکری ہے, کوئی جھگڑاوی ہے, ہمیں کوئی ایک فتنہ درکار ہے. اور لوگوں ہوشیار ہو جاؤ, یوٹیوب اور فیس بک کو اپنا مرشد نہ بناؤ, مرشد بنانا ہے. سید العقیدہ سنی سید بھی بیٹھے ہیں, سید العقیدہ سنی عالم دین بھی بیٹھے ہیں. کسی سید العقیدہ سنی عالم دین فکر رضا, فکر مجدد الفسانی, فکر مجدد الفسانی, فکر شاہ ولی اللہ, فکر شاہ طلب محتسب دہلوی, فکر میرے علی گولڈوی, فکر خواجہ غلام دستگیر قصوری, اور ان کی فکر کر کے عامل لوگوں کے قرب میں آ جا. اور فیس بک اور یوٹیوب پر فتنوں سے بچ جائے گا ورنہ جیل بھی جیسے تجھے چکرا دیں گے, غامدی جیسے تجھے بھٹکا دیں گے. ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں, اس بھری بزم میں لوگوں اس سے بڑھ کر اس کی خیانت علمی, خیانت دینی, خیانت عقیدہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. بدبخت مرزا جونیئر کہتا ہے, مرزا جیلوی کہتا ہے مجھے تو جو مرزائیوں نے لٹریچر بھیجا ہے اس میں تو یہ پتا چلا ہے کہ مرزا قادیانی نہیں بھاگا تھا بلکہ پیر میر علی بھاگا تھا. جنہوں غلطی سمجھ آئیے بولے, غیرت نال بولے. میں کیا پہلی تے میں گل کی تھی, یوٹیوب پہ کافی میرے لیکچر موجود, میں نے کہا خبیث ہے اور لئی نا تیری محقق پہ لعنت ہو. سوا صدی پہلے کا واقعہ ہے, ہمارے داتوں نے ہمیں بتا دیا ہے, سینہ گزٹ اتنا معروف سکہ رتباتر کے ساتھ آیا ہے. تیری حقیقت تو حقیق یہ ہے کہ سوا صدی والا واقعہ کا تیرے پتہ ہی نہیں اور تجھے قادیانی لٹریچر سے پتا چلا ہے. یہ کالجز اور یونیورسٹیز کے لوگ جو ہیں وہ پہچانے یہ مرزائیوں کا رائٹ ہینڈ رائٹ ونگ بن کر آ چکا ہے, اور یہ فین فالوگ لے کے ان کو قادیانی راہوں پہ لگانا چاہتا ہے. یہ بدبخت کہتا ہے مجھے قادیانی کافر نہ کہیں تو میں بھی ان کو کافر نہیں کہوں گا.
استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر محمد نور المجتبی چشتی المعروف چند پیر سرکار بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے، ڈاکٹر مطر فرید صاحب بیٹھے ہیں، پیر سید فقیم الشیخ صاحب بیٹھے ہیں، علامہ پیر سید قیوم شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علامہ جناب علی صاحب اتنے لوگ بیٹھے ہیں. بھائی یہ کیسے کہتا ہے وہ مجھے مرزئی نہ کہیں تو میں ان کو، وہ مجھے کافر نہ کہیں تو میں ان کا کافر نہیں کہوں گا. میں نے کہا بدبختہ، وہ تجھے کافر کہیں نہ کہیں، مجھے کافر نہ کہیں، مجھے ولی اللہ کہتے رہیں، مجھے غوث قطب ابدال کہتے رہیں، رب کعبہ کی قسم مرزا قادیانی کے کفر میں شک کرنے والا بندہ تو خود کافر ہے. اس کو سمجھ آئیے ذرا، سونے کا زور لگا کے بولے. کہتے ہیں ہاں مجھے وہ کافر نہ کہے، میں اس کو کافر نہیں کہوں گا. میں کہ لعنتی ضروریات دین میں سے ہے مرزا قادیانی کافر ہے. مرزے کے قادیانی کو کافر نہ کہنے والا خود کافر ہے. پڑھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ، علماء دین کا فتویٰ پڑھ. مرزے قادیانی کے کفر میں شک کرنے والا بندہ بھی کافر ہے. اور آگے ہے مرزے کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے. اور اگلا جملہ سننا میرے دائیں بائیں بیٹھنے والے، پیچھے بیٹھنے والے، علماء کے قدموں میں کھڑا ہو کر بڑی بات کہہ رہا ہوں، فاضل بریلی کا جملہ دے رہا ہوں، اپنا نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں جو مرزیوں کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے، مثلا یہ جو مسلمان ہیں یہ اپنے اپنے علاقے گاؤں میں ختم نبوت کا کام کرتے ہیں نا، اور بائیکاٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں مرزیوں سے نہ ملو، نہ کھاؤ، نہ پیو، ان کا ذبیحہ حرام، ان کا جنازہ حرام، ان کی دعوت حرام، ان کی شادی پہ جانا حرام، اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں. تو جب وہ بائیکاٹ کرتے ہیں نا، محلے والے نہیں جانا، مر گیا تو نہیں جانا، شادی ہے تو نہیں جانا. تو جو لبرل قسم کا مسلمان ہے نا، نیوٹرل قسم کا جسے کہتے ہیں، نام نہاد قسم کا، وہ جب یہ بات کرتا ہے نا، بھائی یہ بیچارے کہتے کیا ہیں. جملہ سننا، مفتیان الزام نے پیچھے سے معاذ اللہ کہہ بھی دیا، فتوے کی تائید ہوگی. سننا، جو بندہ یہ کہے نا یہ بیچارے کہتے کیا ہیں، ہمیں کہتے کیا ہیں، ہمارا لیتے کیا ہیں، یہ مسلمانوں نے بائیکاٹ خواہ مخواہ سے کر رکھا ہے. 1.25 صدی پہلے اللہ حضرت نے قلم سے لکھا ہے، ایسا بندہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. حضرت تائید کرتے ذرا بول کے، مفتیان نے تائید کر دی. حضرت نے جو مرزیوں کو مظلوم سمجھے اور ختم نبوت کے کارکنان مسلمانوں کو ظالم کہے اور ان کے معاشرتی بائیکاٹ کو ظلم کہے، اللہ حضرت نے 1.25 صدی پہلے لکھا ہے وہ شخص کافر ہے. ہمیں تحریکی زندگی میں حضرت جی کہیں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاروبار کرنا جائز ہے کہ نہیں، زمین سانجی ہے اب کرے کیا، دکان سانجی ہے کرے کیا. میں نے کہا میں تے جاہل بندہ، میں تے لکیر دا فقیر ہوں، نہ میں محقق ہوں، نہ میں سکولر ہوں، نہ میں مجتہد ہوں، نہ میں متجدد ہوں، نہ میں متجدد ہوں، نہ میں متحدث ہوں. میں تو خود کچھ بھی نہیں، میں تو حضور کا ایک ادنا سا امتی ہوں. لیکن 1.25 صدی پہلے میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے یہ لکھ چھوڑا ہے، جو بندہ مرزئی سے کاروبار کرے اور اس سے لیے دیے اور کھائے پیے وہ مثل خنزیر ہے. ایک قادیانیوں کے حوالے سے آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں میں، اور آپ ایک گولڈن چابی کا ذکر کرتے ہیں اکثر، گولڈن کی کا واضح کرتے ہیں ذرا، کیا چکر ہے؟ قادیانی ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے میری امت کے اندر، اور وہ دعوے نبوت بھی کریں گے. تو غلام احمد قادیانی بھی انہی دجالوں میں سے ایک دجال تھا جس نے جھوٹا دعوے نبوت کیا، اور انہیں ہم کافر سمجھتے ہیں. باقی جو وہ گولڈن کی ہے دعوت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو دعوت حق دینے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ جو مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں نا وہ ان کے اوپر الٹا جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سب لوگ کافر کہتے ہیں، تو انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تم نے باقیوں کو کافر کہا ہے. صحیح. انہوں نے کلیم کیا کہ غلام احمد قادیانی دجال پیغمبر ہے اور پیغمبر کا نام ماننے والا کافر ہے. ظاہر ہے کہ جب پیغمبر ہے تو پھر نام ماننے والا کافر ہے. انہوں نے پوری امت کو کافر کہا. اس کے جواب میں ہم نے ان کو بتایا کہ آپ نے ختم نبوت کی جو یہ والی تعبیر کی ہے یہ بالکل ثابت نہیں ہے. اگر خلافت راشدہ قائم ہوتی تو جو کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہی کچھ ان قادیانیوں کے ساتھ ہوتا جنہوں نے غلام القادیانی کو اس وقت امتی نبی
क्लेम किया और एक्सेप्ट किया। इन्होंने हमें काफिर करार दिया। उल्टा ये कहते हैं जी नहीं हम तो आपको मुसलमान मानते हैं अमूमन लोग। तो वो मैंने जो गोल्डन कोड था, मैंने कहा था कि इनसे ये कहें कि आप हमें मुसलमान मान लें इन्हीं नजरियात के साथ, हम आपको मुसलमान मान लेंगे और टाइम क़यामत तक है। हाँ, उसकी वजह यह है कि जिस दिन इन्होंने ये माना ना कि इंजीनियर साहब मुसलमान है, बावजूद इसके कि गुलाम अहमद कादियानी को वो दज्जाल समझते हैं, तो भाई इसका मतलब यह है कि गुलाम अहमद कादियानी फिर नबी नहीं है। क्योंकि मैं नबी को दज्जाल समझते हुए भी अगर मुसलमान हूं तो दोनों में से एक बात ठीक होगी ना। मैं मुसलमान हूं, ये तो बात आपने खुद मान ली, तो इसका मतलब है कि मेरा अकीदा दुरुस्त है कि वो दज्जाल है। लेकिन अगर आप कहें कि वो दज्जाल नबी है और मैं मुसलमान हूं, ये दोनों बातें ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप उसे नबी मानेंगे फिर मुझे काफिर कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि नबी का इनकार करने वाला तो काफिर होता है। आज कोई कहे कि हम रसूलुल्लाह का इनकार करते हैं, आप हमें मुसलमान मान लें, हम कहेंगे आप सारे पैगंबरों को मान लें, नबी इस्लाम को भी मान लें, किसी एक पुराने पैगंबर का भी इनकार करते हैं तब भी तुम काफिर हो, क्योंकि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली। तो इसे कहा जाता है तालीक बिल मुहाल, कि चूंकि ये नहीं हो सकता वो भी नहीं होगा। ये मैंने बात की थी, जिसको इन्होंने कहा ये कहता है हम कादियानी को मुसलमान मानने के लिए तैयार है, तो ये बात इस तरीके से हुई थी। और ये उस्लूब कुरान में भी है, उल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। नबी इनसे फरमाओ बिलफर्ज अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसे पूज रहा होता। मुराद ये कि चूंकि मैं अब किसी को नहीं पूछ रहा, अल्लाह का बेटा कोई नहीं है। तो ये समझाने के लिए इल्मुल कलाम होता है। और ये बातें ये पहले खुद एक दूसरे से करते हैं। खुद शाह नूरानी साहब ने, पता है आपको, जब कादियानियों को काफिर करार दिया ना, तो उस वक्त बरेलवी बगले बजाते थे कि हमारे शाह नूरानी साहब ने इनके मिर्जा ताहिर को खामोश करवा दिया था असेंबली के अंदर। सही। और वो यही बात जो इंजीनियर साहब ने की, यही कह के, क्योंकि भुट्टो साहब रिलेक्टेंट थे, वो तो सेकुलर आदमी थे, उनको तो इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था। शाह नूरानी साहब ने कहा कि भुट्टो साहब ये तो आपको भी काफिर समझते हैं। तो भुट्टो साहब ने पूछा कि भाई मैं मुसलमान हूं, काफिर जी आप काफिर हैं, चूंकि हम उसको नबी मानते हैं, तो जो नबी को ना माने वो काफिर है। उन्होंने कहा मंडो इन्होंने। ये लोग फखरिया कहते थे कि शाह नूरानी साहब ने इल्मुल कलाम से इस तरीके से अपनी फाइट लड़ी। तो यही फाइट हम भी आपको बता रहे हैं कि जब कभी ये मजलूमियत का कार्ड खेलें, आप उनके सामने ये बात रखें। जी, तो आप लोगों ने मौलवी साहब की चीखें एंजॉय की और उनका इल्मी लेवल देखा कि आप लोगों को पता ही होगा इनका इल्मी लेवल किस तरह ये बातें करते हैं, और एक मजमे के सामने मतलब लोगों को कायल कर रहे हैं कि इंजीनियर साहब के खिलाफ और मरज़इयों के साथ, कादियानियों के साथ इंजीनियर साहब को मिला रहे हैं। और इंजीनियर साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है, आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी कि इंजीनियर साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है उन कादियानियों के बारे में कि वो काफिर डिक्लेयर किए हुए हैं। और उन्होंने अपने ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसके जो डिस्क्रिप्शन है, उनकी अपनी जो बायो है, उसके अंदर भी उन्होंने साफ लिखा हुआ कि जो कादियानी है वो काफिर है। तो फिर भी ये लोग उन पर मतलब फतवाबाजी करते हैं और इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। मतलब इनका ज़मीर कैसे गवारा कर सकता है किसी पे बिला वजह जो है इल्ज़ामात लगाने के लिए। तो खैर इन्होंने कोई तहकीक नहीं करते, कोई रिसर्च नहीं करते, क्या बात हुई है क्या नहीं हुई, क्लिप उठाया किसी का सुना और उस पर बात करनी शुरू कर दी। तो ये उलमा मतलब शुरू से इनका इस तरह ही होता था। ये सारे उलमा सू की कैटेगरी में आते हैं। खैर मैं इनको तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर जो इस तरह की बातें करते हैं। तो खैर आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि इनका मतलब जो है ना अब मुश्किल हो रहा है इनके लिए। अवाम भी समझदार है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनके पीछे आंखें बंद करके चलते रहते हैं। तो खैर अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।